السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ المکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی دو اقساط کے اندر ہم نے مکہ المکرمہ کی تاریخ بیان کی ہے۔ اگر ابھی تک وہ ہماری ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ابھی دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ تیسری قسط جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، حضرت سیدہ ہاجرہ کا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہ آئی تھی کہ آج جس مخدوش جھونپڑی میں بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھی ہیں، آنے والے دنوں میں یہ جگہ دنیا کی سب سے متبرک و محترم ہوگی، اور یہاں ایسا عظیم و شان مقدس شہر آباد ہوگا جس کی زیارت کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوگا، اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنے رب کے حضور عاجزی و انکساری کی تصویر بنا کر صدا لگا رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند ارجمند کی معیت میں زندگی کے شب و روز عبادت الہی میں صرف کر رہی تھی۔ انہیں یقین کامل تھا کہ اللہ تعالی جلد بہتری کے معاملات فرمائیں گے۔ ایک دن اچانک عرب کے بنو جرہم کا ایک قبیلہ جو شام جانے کے لیے نکلا تھا، راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آبی پرندہ فضا میں گشت کر رہا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے نہایت ہی تعجب خیز تھی، کیونکہ یہ وہ سنگلاخ بیابان وادی تھی کہ جہاں کوسوں دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آبی پرندوں کی جوڑی اس بات کا ثبوت تھی کہ قرب و جوار میں کہیں نہ کہیں پانی ضرور موجود ہے۔ لہذا قبیلے کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ تحقیق کی جانی چاہیے۔ چنانچہ نوجوانوں کے ایک گروہ کو یہ کام سونپا گیا۔ یہ لوگ پرندوں کی پرواز کی جانب کھوج لگاتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک جھونپڑی کے نزدیک پانی کا ایک چشمہ دیکھا۔ یہ منظر کسی خوش نما خواب سے کم نہ تھا۔ یہ نوجوان فوری طور پر اپنے قبیلے کی جانب دوڑے اور اہل قبیلہ کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا۔ قبیلے کے اس لک دک ویرانے میں پانی کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ چنانچہ قبیلے کے بزرگ فوری طور پر اس جھونپڑی کے پاس پہنچے اور حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہاں رہنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت ہاجرہ نے قبیلے والوں کو اجازت دے دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ چشمے کے جملہ مالکانہ حقوق حضرت ہاجرہ کے نام پر ہی محفوظ رہیں گے، اور قبیلے والے کبھی اس پر قابض ہونے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اہل قبیلہ نے اس شرط کو نہایت ہی خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ اس طرح پورا قبیلہ باہم شیر و شکر ہو کر رہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کے لیے براق پر سوار ہو کر تشریف لاتے رہتے تھے۔ 13 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دو۔ یہ حکم مسلسل 3 راتوں تک خواب میں دیا جاتا رہا۔ 8 ذو الحج کی رات پہلی بار جب یہ خواب نظر آیا تو متفکر ہو گئے کہ یہ من جانب اللہ ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی نسبت سے اس دن کا نام یوم ترویہ پڑ گیا۔ دوسری رات پھر وہی خواب نظر آیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم الہی ہے، اسی وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہا گیا۔ تیسری رات جب پھر ایسا ہی خواب نظر آیا تو آپ کو یقین کامل ہو گیا کہ اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ 10 ذی الحج کے اس دن کو یوم نحر کے نام سے یاد کیا گیا۔ صبح بیدار ہوتے ہی آپ براق پر سوار ہو کر مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ جوان سالہ جگر گوشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا، اے بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اطاعت شعار بیٹے نے اپنے سر کو تسلیم خم کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں فرمایا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے
چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ خوبصورت جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندگی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ محمد اقبال نے عشق اسماعیل علیہ السلام میں ڈوب کر یوں بیان فرمایا: یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ کے پاس لے آئے اور فرمایا: اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے پاکیزہ شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اسنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھاری چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ اس نے جب صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی طرح کنکریاں ماری اور وہ پھر زمین میں دھنسا دیا گیا۔ لیکن ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر اپنے شیطانی وسوسوں کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری اور پھر زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حاجیوں کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ 15 سال ہو چکی تھی۔ آپ ایک خوب روح نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ والدہ کو اب ان کی شادی کی فکر تھی۔ وہ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت کی منتظر تھی، لیکن ذبح عظیم کے واقعے کے بعد وہ مکہ مکرمہ تشریف نہیں لائے تھے۔ اسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیرانہ سالی کے باوجود حضرت سارہ کے بطن سے ایک اور صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت ہاجرہ اپنے خاوند سے سعادت مند صاحبزادے کے لیے ایک خوب سیرت دلہن کی تلاش میں تھی کہ ایک صبح اچانک دائی اجل نے موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ شفیق و رفیق غم خوار ماں کی جدائی ناقابل برداشت تھی۔ شفقت پدری سے پہلے ہی دور تھے۔ ایک ماں ہی تو تھی جس کی آغوش میں سر رکھ کے باپ کی محبت اور ماں کی ممتا کا لطف لیا کرتے تھے۔ ماں کی اچانک جدائی نے دل کی دنیا کو ویران کر دیا تھا۔ بنو جرہم کا پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ خالی گھر کے در و دیوار سے آنے والی ممتا کی مہک نے بے قرار کر دیا تھا، لہٰذا نہایت ہی دل برداشتہ ہو کر والد بزرگوار کے پاس ملک جانے کا ارادہ فرما لیا۔ بنو جرہم کے لوگوں کو حضرت ہاجرہ کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہذا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عاجزانہ درخواست کی کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ویران گھر کو آباد کرنے کے لیے قبیلے کی ایک حسین ترین دوشیزہ امارہ بنت سعید سے ان کا نکاح کر دیا۔ ادھر 2 سال کا طویل
عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور لخت جگر کی یاد نے ستایا، چنانچہ ایک دن ملک شام سے طویل سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، امارہ دروازے پر آئی تو آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا۔ جواب ملا کہ گھر پر نہیں ہے۔ آپ نے پھر دریافت کیا کہ گزر بسر کیسے ہوتی ہے۔ بہو نے تنگی و تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے شکوہ شکایت کا دفتر کھول دیا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارا خامد آئے تو میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ آپ کو اپنے سعادت مند صاحبزادے کی اہلیہ کی بدمزاجی سے دکھ ہوا، چنانچہ فوری طور پر ملک شام واپس چلے گئے۔ شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو دروازے پر والد محترم کی مخصوص خوشبو محسوس کر کے جلدی سے اندر گئے اور اہلیہ سے دریافت کیا کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا ہاں، ایک اجنبی بوڑھا شخص آیا تھا جس نے تمہارا پوچھا، پھر گھر کے حالات پوچھے تو میں نے بتا دیا اچھے نہیں ہیں، نہایت ہی پریشانی اور تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے استفسار کیا کیا وہ کوئی پیغام دے کر گئے ہیں؟ بیوی نے کہا جاتے ہوئے کہہ کر گئے ہیں کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دکھ بھرے لہجے میں فرمایا کہ اللہ کی بندی، وہ میرے والد محترم تھے، وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم کو طلاق دے دوں، لہذا میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہو کے ناشکرے پن بد مزاجی کی وجہ سے واپس تو چلے گئے تھے، لیکن انہیں بیٹے کے ساتھ اپنی اہلیہ کی بھی فکر تھی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد پھر مکہ تشریف لائے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹے کی اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ قبیلہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر الجرہمی کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے نہایت ہی خوش دلی سے جواب دیا وہ شکار کو گئے ہیں، آپ گھر میں تشریف لائیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے، اتنی دیر میں اسماعیل علیہ السلام بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے ان کا سر دھلوایا، وضو کروایا اور جو گھر میں موجود تھا مہمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کی نظریں گھر میں چاروں جانب کسی چیز کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ آخر کار دل کی بات زبان پر آ گئی۔ فرمایا اسماعیل السلام کے ساتھ ان کی والدہ ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ خاتون نے افسردہ لہجے میں جواب دیا بزرگ محترم، ان کا تو کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اہلیہ کی وفات کی خبر نے دل اداس کر دیا۔ اس گھر کے ایک ایک کونے میں صابر و شاکر جانثار رفیقہ حیات کی خوشبو رچی بسی تھی۔ فوری طور پر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہو نے لاکھ کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیتے، لیکن مرحومہ اہلیہ کی یاد نے دل مضطرب و بے چین کر دیا تھا۔ جاتے جاتے سوال کیا تمہارے گزر اوقات کیسی ہے؟ بہو نے خوش کن لہجے میں جواب دیا محترم بزرگ، اس باری اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان شکر ہے جس نے ہمارے رزق میں بڑی برکت اور فراوانی رکھی ہے۔ ہم بڑے سکون و اطمینان اور راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افسردہ چہرے پر مسکراہٹ کی ایک لہر آئی۔ براق پر سوار ہونے سے پہلے فرمایا تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا تمہاری یہ چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اسے قائم و آباد رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو کے اندر مکہ المکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے ہم ویڈیو بنائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔